اعجاز نیوز میں خوش آمدید۔ تمام دیکھنے والوں کو آداب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے اس سفر کے ساتھی بن رہے ہیں۔ ہمیں مزید خوشی ہوگی اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہر ہفتے ہم ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک لے کر آتے ہیں جو معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ دل آویز بھی ہوتے ہیں۔ گزشتہ 2 ویڈیوز سے شروع ایک چھوٹے سے سلسلے کے تحت ہم پہاڑوں پر بات کر رہے ہیں۔ پہاڑ جو قدرت کے لازوال دیو ہیں، جن کا ذکر الہامی کتب سے لے کر بچوں کی کتابوں تک سارے ادب میں مل جاتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں جمی ہوئی برف کے تودے اور خوبصورت جماؤں کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ گلیشیئرز پہاڑوں کے وہ خوبصورت دوست ہیں جو صدیوں کی مسلسل برف باری اور موسمی تغیر و تبدل کے باعث پہاڑی علاقوں میں برف کی دبیز تہیں جم جانے سے وجود میں آتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن سے یہ تہیں آہستہ آہستہ سرکتی جاتی ہیں اور ان میں آس پاس کے علاقوں سے مٹی، پتھر اور معدنیات کھلتے جاتے ہیں۔ اسے برف کے دریا سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ تودے گلیشیئر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تاہم بوجھ، دباؤ اور اندرونی حرارت کی وجہ سے ان کے نچلے حصوں سے برف پگھل کر پانی کی شکل میں رسنے لگتی ہے اور ان کے دہانوں سے ندی نالے پھوٹ پڑتے ہیں۔ گلیشیئر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کئی کلومیٹر ہوتی ہے۔ تازہ برف باری کے بعد گلیشیئر کے اوپر کی سطح جیسے طویل و عریض سفید چادر بن جاتی ہے، لیکن اس کے نیچے خطرناک گہری دراڑیں مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ گلیشیئر کی رفتار عموماً بہت کم ہوتی ہے اور بادی النظری میں اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بعض اوقات یہ اچانک بکھر کر کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس پہاڑی سلسلوں کی افراد کی وجہ سے گلیشیئرز کی بھی قابل ذکر تعداد یہاں کے پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے۔ سیاچین گلیشیئر بلتستان کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اندرا کولی سے نکل کر جنوب مشرق کی سمت 70 کلومیٹر دور جا کر یہ گلیشیئر دریائے نوبرا میں ملتا ہے۔ اس کے مغربی پہلو میں سیالہ، بلافنڈالہ، گیانگلا اور یاسمالہ درے واقع ہیں۔ مقامی زبان میں لا درے کو کہتے ہیں۔ اس گلیشیئر کے علاقے میں واقع پہاڑ ریمبا کے 12 شرپی کانگری، سلوترو کانگری، تیرہم کانگری وغیرہ پر غیر ملکی کوپہما مہمیں جاتی رہتی ہیں۔ سیاچین گلیشیئر بلا شبہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ اب ہندوستان کے غاصبانہ قبضے میں ہے۔ اس صورتحال میں ہماری غفلت اور ناقص منصوبہ بندی کا بھی عمل دخل ہے۔ سفارتی سطح پر مسئلے کا حل تلاش کرنا اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایسی بات چیت کی پشت پر جب تک واضح نصب العین، بلند حوصلہ، متحدہ قوم اور مضبوط مسلح افواج کی طاقت نہ ہو تو ایک عیار دشمن کی جارحیت سے پیدا شدہ مسئلے کا منصفانہ حل کی توقع کرنا عبث ہے۔ بھارت کے دورس عزائم کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ قراقرم کے پہاڑوں کے مہم جو بلترو گلیشیئر سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ پہاڑوں کے دامن تک پہنچنے کے لیے انہیں اس پر 4-5 دن پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 60 کلومیٹر اور چوڑائی 5 کلومیٹر ہے۔ یہ گلیشیئر کیٹو سے جنم لیتا ہے اور راستے میں علاقے کے متعدد پہاڑوں سے نکلتے ہوئے گلیشیئر اس میں ملتے جاتے ہیں۔ اس کا دہانہ پیترو جا کر کھلتا ہے اور اس کا پانی آخرکار دریائے شگھر میں گرتا ہے۔ ہسپر اور بیافو گلیشیئر تقریباً 60 کلومیٹر لمبے ہیں۔ یہ دونوں گلیشیئر نگر اور سکولے کے درمیان واقع وادی ہنزا میں کریم آباد سے کوئی 50 کلومیٹر آگے پسو گلکن بطور گلیشیئر پہاڑوں سے نکل کر شاہراہ ریشم کو آ کر چھوتے ہیں۔ ان کے علاوہ مناپن، چھوگو لگمار،
रिखेट ग्लेशियर भी काफ़ी जाने पहचाने ग्लेशियर हैं। क्या ग्लेशियर, क्या पहाड़, क्या दरिया। पहाड़ों के ये खूबसूरत सिलसिले ना सिर्फ सयाहों के लिए बाइस दिलचस्पी हैं, बल्कि साथ ही साथ ये कुदरत की तरफ से हमें एक वदीयत हैं। पाकिस्तान के ये खूबसूरत मकामात अब आसानी से एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। मुतअद्दिद सिलसिला हाइकों तक पहुंचने के लिए सकरदू, गिलगित और पहले चित्राल जाना पड़ता है। फिर वहां से मुख्तलिफ पहाड़ों के दामन तक जाकर इन पहाड़ों तक पहुंचा जा सकता है। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है कि कोपहमा और सयाह हफ्ता 10 दिन तक चकलाला के हवाई अड्डे से जहाज़ में जाने के लिए मुवाफिक मौसम का इंतज़ार किया करते थे, और बाज़ औक़ात ऐसी ही दुश्वारी में शुमाली इलाकों से वापसी पर पेश आती थी। मौसम पर किसी को इख्तियार था और ना ही मुतबादिल तसल्ली बख्श ज़राए मुयस्सर थे। अब हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। इस्लामाबाद से अगर हवाई जहाज़ के ज़रिए सकरदू और गिलगित जाना मुश्किल हो तो ये लोग बसों वैगनों में सफ़र करके मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से सकरदू का फ़ासला 760 किलोमीटर और गिलगित का 630 किलोमीटर है। यहाँ से एबटाबाद, मानसेरा, थाकोट, पतन, चिलास और जगलोट फार्म तक शाहराह रेशम पर गिलगित और सकरदू के रास्ते एक ही हैं, लेकिन सकरदू जाने के लिए जगलोट फार्म के नज़दीक दरियाए सिंध को पुल के ज़रिए क्रॉस करते हैं और फिर इस दरिया के साथ साथ ये सड़क सकरदू तक ले जाती है। स्तागाचू, धम्बोदास, कतज़ारा सफ़र में चंद आबादियाँ हैं। ये सड़क खजूरा झील और सकरदू के हवाई अड्डे के पास से गुज़रती बिल्तिस्तान के सदर मुकाम सकरदू पहुंचती है। सफ़र करने के लिए बस और वैगन अच्छी हालत में हों और ड्राइवर तजर्बेकार हो तो इस्लामाबाद से सकरदू गिलगित का सफ़र 16-18 घंटों में तय किया जा सकता है। कोपहमा और सयाह आमतौर पर सड़क का सफ़र करने को तरजीह देते हैं। पूरी टीम और इसका साजो सामान एक साथ जाते हैं। मौसम की ख़राबी की वजह से हवाई जहाज़ का सफ़र गैर यकीनी होता है और इस सूरत में रावलपिंडी पेट्रोल इस्लामाबाद के होटलों में मजबूरन क़याम महंगा पड़ता है। इन सड़कों पर अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और रिहाइशगाहें बनने लगी हैं। अगरचे इस सिमत में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि सयाहों का सफ़र आरामदेह हो। तिरिचमीर और हिंदूकश के दीगर पहाड़ों तक रसाई के लिए पेशावर से हवाई जहाज़ के ज़रिए चित्राल जाया जा सकता है या फिर इस्लामाबाद से नौशहरा, मालाकंद, दीर, दरूश से होते हुए सड़क के ज़रिए भी चित्राल पहुंच सकते हैं। इसमें अगरचे एक बड़ी दुश्वारी है। दीर से आगे लोहारी पास सर्दियों में बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो जाता है। इस मुश्किल को रफ़ा करने की गर्ज से चंद साल पहले यहाँ पर एक टनल का काम शुरू किया गया था, जिस पर बाद में माली वसाइल की कमी के बायस काम रोक दिया गया। इस मंसूबे को मुकम्मल करने का मामला अब शायद फिर हुकूमत के ज़ेरे गौर है। इन पहाड़ों के सीने से गुज़रती खूबसूरत गुज़रगाह शाहराह रेशम कहलाती है। शाहराह रेशम या कुरकोरम हाईवे KKH इंजीनियरिंग का एक अजीम कारनामा है। ये शाहराह कुरकोरम और हिमालय के दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती है। इस्लामाबाद से दर्रा खुंजराब 4703 मीटर के फासले पर है। दर्रा खुंजराब तक इस शाहराह की लंबाई 850 किलोमीटर है। इस सड़क की तामीर का इब्तदाई काम 1958 में आर्मी इंजीनियरों ने वादी सिंध रोड की शक्ल में अपने ज़िम्मे लिया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को नक़्ल व हरकत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आ सकें। 10 साल बाद हमारे अजीम हमसाया दोस्त चीन ने इस कठिन काम में पाकिस्तान का हाथ बटाना शुरू किया। 1978 में थाकोट के खूबसूरत पुल के इफ्तिताह से ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा।
اس شاہراہ کی تعمیر میں جغرافیائی حالات، ناموافق موسم اور ساز و سامان کی کمی اور پھر اسے لینے لے جانے کی دشواریاں انجینئروں کے لیے بڑے چیلنج تھے، جن کا انہوں نے بڑی جوانمردی اور انتہائی محنت و لگن سے کامیاب مقابلہ کیا۔ اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران 500 کے قریب پاکستانی اور چینی انجینئروں نے جان کی قربانی دی۔ گلگت سے چند کلومیٹر دور دینور کے مقام پر چینی قبرستان اور کریم آباد میں گنیش پل کے پاس پاکستانی مجاہدوں کی یادگار نصب ہے۔ اس شاہراہ کی بنیادوں میں چینی اور پاکستانی کاریگروں کا خون دونوں ممالک کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کو دمام دینے کا ضامن ہے۔ شاہراہ ریشم، حویلیاں، ایبٹ آباد، منسیرا، تھاکوٹ، مجسام، پتن، گلگت، ہنزا، پیسو، سچ سے ہوتے ہوئے درہ خنجراب پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ راولپنڈی سے گلگت کا درمیانی فاصلہ 630 کلومیٹر ہے، جو کہ ایک دن میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس علاقے کا مطالعہ کرنے کا بہتر موقع ملے گا اور سفر سے بھی بہتر طور پر لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر کے بعد کاشغر اور کراچی تک کا فاصلہ 3400 کلومیٹر رہ گیا ہے اور کاشغر سے شنگھائی کے بندرگاہ کا فاصلہ 5700 کلومیٹر ہے۔ چین کی تجارت پر اس فرق کا مثبت اثر پڑا ہے۔ شاہراہ قراقرم پر اکثر برف کے تودے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات گلیشیئر اسے وقتی طور پر ٹریفک کے لیے دشوار بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسے اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ضروری سامان سے لیس آرمی انجینئروں کے دستے مختلف جگہوں پر تعینات ہیں۔ یہ شاہراہ چونکہ کافی بلندی سے ہو کر گزرتی ہے، اس لیے بعض مسافروں کو یہاں سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے ساتھ 1-2 آکسیجن کے سلنڈر رکھ لیے جائیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ استعمال کیے جا سکیں۔ اس ذرا سی وقتی تکلیف کو سہہ کر جنت نظیر وادیاں اور پہاڑ دیکھنے پر انسان کی تمام تر تھکان دور ہو جاتی ہے اور انہیں دیکھنے والے ان میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ ملیں گے کسی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اعجاز نیوز کی طرف سے فی امان اللہ۔